وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قول ثابت کے ساتھ، یعنی مضبوط قول کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں قائم رکھتا ہے، یعنی ان کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ وہ مضبوط قول کون سا ہے؟ وہ مضبوط قول وہ کلمہ طیبہ ہے، کلمہ طیبہ ہے۔ یعنی بندہ مومن جو ہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں، قبر میں ہو یا حشر میں، وہ ہر حال میں وہ کلمہ طیبہ کی طرف دیکھتا ہے کہ کلمہ طیبہ کی طرف دیکھتا ہے، اس کے مقتضیات کی طرف دیکھتا ہے کہ کلمہ طیبہ جو ہے اس کے تقاضے مجھ سے کیا ہیں، کلمہ طیبہ جو ہے اس کے مطالبے مجھ سے کیا ہیں۔ یہی تو فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ اللہ تبارک و تعالی ثابت قول یعنی مضبوط قول جو ہے اس پر اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالی یعنی ثابت رکھتا ہے، اس پر وہ اس کلمے کے ساتھ مضبوط قول کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عہد ہیں اس بندے کے لیے، ان عہدوں کے ساتھ وہ جڑا رہتا ہے، کسی بھی عہد کو توڑتا نہیں ہے۔ اب مثال جیسے دیکھیں، لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا، ہم نے لا الہ الا اللہ کا معنی صرف یہی کیا ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، جی، اور عبادت سے مراد صرف نماز روزہ یہی مراد لیا ہم نے، یہ چیزیں ساری ہم نے اللہ کے لیے کرنی ہیں، جی۔ حالانکہ اگر ہم غور کریں تو اس سے بھی بڑی بات جو ہے وہ اطاعت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اطاعت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، کیونکہ عبادت جو ہے یہ خود اطاعت کے تحت آتی ہے۔ عبادت کس کے تحت آتی ہے؟ اطاعت کے تحت آتی ہے۔ ظاہری بات ہے جب اطاعت مان لی نا، پھر ہم معاملات بھی مانیں گے، احکامات بھی مانیں گے، اوامر مانیں گے، نواہی سے رکیں گے، باقی ساری چیزیں مانتے چلے جائیں گے ہم۔ اگر اطاعت ہی نہیں مانی ہم نے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مطاع کوئی جس کی اطاعت کی جائے مطاع اسے کہتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مطاع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی اطاعت فرمائے گا پھر اس کی اطاعت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت میں ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کا فرمایا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اطاعت کا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حبیب کریم علیہ السلام کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے دیا۔ میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ حبیب کریم علیہ السلام کی جو اطاعت ہے وہ مستقلاً ہے، نہ آقا علیہ السلام کی جو اطاعت ہے حقیقت کے اندر وہ رب کی اطاعت ہے۔ حضور ہمیں حکم فرما رہے ہوں تو ہم یہی کہیں گے یہ حقیقتاً حکم جو حضور فرما رہے ہیں یہ حقیقتاً حکم اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میں جس نے رسول اللہ کی اطاعت کر لی ہے پکی بات ہے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ اطاعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ حقیقتاً اطاعت خدا ہے، وہ اطاعت خدا ہے۔ تو پوری دنیا کائنات کے اندر رب کے علاوہ کوئی مطاع نہیں ہے۔ تو بتائیں آج ہم نے رب تعالیٰ کے حکم پر کسی اور کے حکم کو ترجیح کیوں دی؟ غور کریں نظر ہے اس بات کو۔ ہمارے تو جو نفس، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں من اتخذ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس بندے کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو ہی خدا بنا لیا ہے؟ اپنی خواہشات کو ہی خدا بنا لیا اس نے، یعنی اتباع خدا نہیں ہے، اتباع ہوا ہو رہی ہے۔ ہدایت کے پیچھے جو ہدایت اللہ نے بھیجی ہے اس کی اتباع نہیں ہو رہی، نفس جو کچھ کہہ رہا ہے اسی کی مانی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے اس بندے کو نہیں دیکھا جو اپنی خواہشات کو خدا بنائے بیٹھا ہے؟ آج بتائیں نا کتنے لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کو خدا بنائے بیٹھے ہیں، خواہشات کے پیچھے چلتے 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 رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو بھول بیٹھے ہیں، پھر رب تعالیٰ کی اطاعت پر قدغن لگانے لگے ہیں۔
پھر انہیں رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر اعتراض ہونے لگا. یہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو ہم نے اس کو جناب صرف نماز روزے تک رکھا ہوا ہے بس. وہ جو دوسرا طبقہ توحید بیان کرنے کا دعوے دار ہے، ہاں جی، وہ بھی صرف لا الہ الا اللہ پڑھ کے جو درباروں کو ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں ان کو سنا رہے ہوتے ہیں بھی تم یہ کر رہے ہو، لا الہ الا اللہ کا مطلب تو یہ ہے. حالانکہ لا الہ الا اللہ کا مطلب جو ہے نا، اولین مطلب یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں ماننی تم نے. جب زمین اسی نے بنائی، آسمان اسی نے بنایا، کائنات اسی نے بنائی، افراد کو اس نے بنایا، لوگوں کو اس نے بنایا، ساری چیزیں بنائی اس نے، تو حکومت بھی تو اسی کی ہوگی بھائی. جیسے مثال کے طور پر ایک گھر ہوتا ہے، گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے، بتائیں وہ چاہتا نہیں چاہتا کہ بات میری مانی جائے؟ اگر اس سربراہ کی بات ہی نہ مانی جائے تو بتائیں وہاں لڑائی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہاں تو لڑائی ہوگی بھائی. یعنی وہ چاہ رہا ہے کہ اس طرح کیا جائے، وہ کہے نہیں جی اس طرح نہ کیا جائے، اس طرح کیا جائے. تو ایک گھر کے اندر جو سربراہ ہے وہ چاہتا ہے میری مانی جائے، میری حکومت ہو. علاقے کے محلے کے اندر جو بندہ اپنے طور پہ حاکم بنا ہوا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری مخالفت نہ ہو، جب میں چاہوں لائٹیں جلائی جائیں، جب چاہوں بند کر دی جائیں، جب میں چاہوں جناب صفائی والے یہاں آ جائیں، جب میں چاہوں تو یہاں سے چلے جائیں. تو بھی لوگ ہو کے، انسان ہو کے یہ حکومت چاہتے ہیں، ہیں جی. وہ خالق اور مالک ہے، وہ فیصلہ فرمائے گا نا کہ بندے میں نے پیدا کیے ہیں تو یہ رات دن اپنی کیسے گزاریں. وہ خالق اور مالک ہے، وہ فیصلہ فرمائے گا نا کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے معاملات کیسے دیکھیں، مومنوں کے ساتھ کیسے رہیں، کافروں کے ساتھ کیسے رہیں، ان کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اپنی معابد جو ہیں، ان کے مراکز اسلامیہ جو ہیں ان کی دیکھ بھال یہ کیسے کریں، ان پہ نہ وہ لوگوں کا تعین کیسے کریں. یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا نا. جب زمین اسی کی تو حکومت کسی اور کی کیوں؟ جب بندے اس کے ہیں تو حکومت کسی اور کی کیوں مانیں بھائی؟ بتائیں. تو لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہوا بھائی؟ پھر اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے جی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت جو ہے، اللہ تعالیٰ بندے جو ہیں جو حکومت چلائیں وہ اللہ کے نائب بن کے چلائیں، اللہ کے خلیفے بن کے چلائیں. میرے آقا علیہ السلام نے بھی حکومت کی ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے کی ہے، حضرت عمر نے کی ہے، حضرت عثمان نے کی ہے، مولا علی نے کی، امام حسن نے کی. یہ ساری حکومت ہی تو چلتی رہی ہے، اور یہ حکومت رب تعالیٰ کے قرآن کو دیکھ کے چلتی تھی. جو کچھ رب تعالیٰ کے قرآن کا حکم ہوتا تھا وہی حکومت، وہی حکم چلتا تھا. بس کہ رب تعالیٰ کا حکم آ گیا. ایک علاقے والوں کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاہدہ ہو چکا تھا جنگ بندی کا، اتنے عرصے تک جناب جنگ نہیں کریں گے. اچھا اب ہوا یہ کہ حضرت جب وہ وقت ابھی کچھ باقی تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم چلتے ہیں، ان کی سرحد پہ ٹھہر جاتے ہیں، جیسے وقت پورا ہوگا ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے. آقا علیہ السلام کے صحابی آئے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے، ان کے پاس پہنچے، انہوں نے کہا ہاں جی آپ یہاں کیسے؟ انہوں نے کہا جی وہ ان کے ساتھ ہمارا وقت تھا لڑائی کا، تو وہ بس کچھ دن رہ گئے ہیں تو بس وہ شروع ہونے والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آقا علیہ السلام کے اس صحابی نے وہیں پہ کھڑے کھڑے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حدیث پاک سنائی. حدیث پاک سنائی نا جی، اسی وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے لشکر کو واپسی کا حکم فرما دیا. واپسی کا حکم فرمایا. نہ پہلے ہم آئے سے اپنی خواہش سے، اب ہمیں حضور کا حکم مل گیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، لہذا اب حضور کے حکم پر یہ عمل ہوگا، ہم واپس جا رہے ہیں. کیسے حکومت مانی تھی انہوں نے آقا علیہ السلام کی؟ یعنی کہ اپنی حکومت، اتنی لمبی چوڑی حکومت کا مالک و بندہ ہیں جی، پھر اپنے آپ کو رسول اللہ علیہ السلام کے حکم پر جھکا دے. کیا ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ جناب ہم یہاں سے واپس جائیں گے تو کافر کیا کہیں گے ہمارے بارے میں؟ کافر تالیاں بجائیں گے، کافر یہ کہیں گے، کافر یہ کہیں گے، ساری چیزیں ذہن میں آ سکتی تھیں. لیکن انہوں نے اس دنیا کی ندامت کو نہیں دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ میرے حبیب کا حکم کیا ہے. انہوں نے حبیب کریم علیہ السلام پہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے پورے لشکر کو واپسی کا حکم فرما دیا. بتائیں. تو یہ جو حکومت ہے نا جی، آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھ لیں کیسے وہ آقا علیہ السلام کے حکم کو رب کا حکم مانا کرتے تھے اور کس طور پر اس پر عمل کرتے تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بار میں کہ بیٹھ جاؤ. آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، مسجد میں داخل ہو رہے تھے،
ایک پاؤں جو ہے وہ بھی باہر تھا، ایک پاؤں اندر تھا، حضور کا جیسے حکم ان کے کانوں میں آئے وہیں بیٹھ گئے، کھڑے ہی نہیں ہوئے وہاں سے۔ بعد میں آقا علیہ السلام میں کہ تم وہاں کیوں رکے رہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ بیٹھ جاؤ۔ آقا علیہ السلام میں نے تو اسے کہا تھا جو مسجد میں کھڑا ہوا تھا بندہ، حکم پھر غلام ایسے مانتے ہوتے ہیں، ایسے تھوڑی ہوتے ہیں کہ غلام کو نہ بتانا پڑے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ جو ہے نا، ان کا جو وزیر تھا وہ بہت یعنی کہ دفاعی معاملات والا وزیر جو تھا، جنگی معاملات کی دیکھ بھال کرتا تھا، اس نے ایک دم جناب ہر طرف حکم دے دیا کہ جلدی کرو، بھی لوہاروں کو کہہ دیا اسلحہ تیار کرو، کام کرو سارا، فوجیوں کو کہا کہ اپنی تیاری پکڑو، مجاہدین کو کہا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ یہ بات چلتی چلتی سلطان تک پہنچ گئی۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ جنگ کی تیاری؟ انہوں نے کہا حضور فلاں علاقے کا نام آپ کے سامنے لیا گیا تھا تو آپ کے ماتھے پہ بل آیا تھا، وہ آنکھیں آپ نے ترچھی کر کے دیکھی تھی، میں سمجھ گیا کہ جنگ کا موقع آ گیا ہے، جنگ کا وقت آ گیا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ نے میں بالکل ٹھیک ہے۔ غلام تو وہ ہوتے ہیں بھائی جو تیور دیکھ کے پہچان جائیں آقا چاہتا کیا ہے۔ ہمارے پاس تو پورا قرآن آیا ہوا ہے، پوری قوم کو قرآن سنایا جا رہا ہے، کسی بندے کو سمجھ نہیں آ رہا۔ اب تو خیر قرآن ٹی وی پہ پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، سویرے سویرے ٹی وی پہ قرآن ہی لگاتے ہیں نا، ترجمہ تفسیر لگاتے ہیں، ریڈیو پہ سویرے سویرے قرآن پڑھا جاتا ہے، گھر گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ ہاں جی، سمجھ پھر کسی کو نہیں آ رہی۔ ویسے جتنا ہم رب تعالیٰ کے احکامات کے معاملے میں سست ہوئے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کو حاکم ماننے کے معاملے میں، رب تبارک و تعالیٰ کو مطاع ماننے کے معاملے میں، بتائیں پھر کلمہ ہم نے پڑھا ہی کیا ہے؟ ویسے باقی ہر ایک کی اطاعت ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر باہر لوگوں کی، اپنے جیسے لوگوں کی ہم مانتے ہیں، اپنے جیسے لوگ ہیں نا باہر حکمران، انہوں نے کہا جب باہر نکلنا تو ہیلمٹ پہن کے نکلنا، وہ اتنا بڑا لوہے والا لوہا پلاسٹک ہے جی کپڑا اس میں لگا ہوا سارا پہن کے جناب جا رہے ہوتے ہیں اتنا بڑا۔ انہیں کو کہہ دیجیے یہ آپ سر پہ ٹوپی پہنیں یا امامہ پہنیں، حبیب کریم علیہ السلام کا حکم ہے، بتائیں پہنیں گے؟ شرمندگی ہوگی نا۔ کیسے پہنے امامہ شریف کیسے پہنے، اب ٹوپی کیسے پہنے؟ پف جو ہیں وہ ٹیڑھے ہو جائیں گے، کیسے پہنے ٹوپی ہم؟ حبیب کریم علیہ السلام کے فرمان پر سر پہ ٹوپی نہیں باندھیں گے، انگریز کی خواہش پر، کہا نہیں ہے اس نے، اس کی خواہش پر ٹائی باندھ لیں گے، بتائیں۔ باریک کپڑے جو ہیں وہ اس میں گرمی لگے گی، جینز کی پینٹ پہننے میں بڑے مزے ہوں گے، کوئی مسئلہ ہی کون ہے یہ نہیں ایسا۔ تو رب تعالیٰ کی اطاعت کے معاملے میں جو سستی کا شکار ہم ہوئے نا، اتنا کوئی بھی نہیں ہوا، میں واللہ کہہ رہا ہوں۔ تو ایمان کے تقاضے جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے، جیسے جو احکامات دینی ہیں نا وہ ایمان کے تقاضے ہیں، اس کلمے کے تقاضے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آج جو ہیں ہمارے اہل غزہ جو ہیں وہ وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں، روزانہ کے جناب اتنے بندے شہید کر دیے جاتے ہیں، رات کو ایک ہی جگہ 82 بندے شہید کر دیے گئے، بتائیں، ایک ہی جگہ کھڑے کھڑے۔ ایمان کا تقاضا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہیں۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قوم کا نام نہیں لیا، کسی ذات پات کا نام نہیں لیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں۔ تو وہ بھائی ہی کون سا ہے جو بھائی کی تکلیف کو محسوس نہ کرے؟ وہ بھائی کون سا ہے جس کو بھائی کا دکھ ہی محسوس نہ ہو؟ وہ بھائی کون سا جناب، بھائی جو ہے وہ جناب اس پر دشمن چڑھے رہیں، دشمن اس کو لتاڑتے رہیں، دشمن اس کے جسم کو کاٹتے رہیں اور یہ مزے کے ساتھ بیٹھا رہے، اس کو کوئی فکر ہی لاحق نہ ہو۔ تو یہ ایمان کے تقاضے ہیں، کلمے کے تقاضے ہیں۔ جس کلمے کو ہم نے پڑھا ہے بھائی، اس کلمے کا تقاضا ہے کہ ہم لین دین کے معاملات میں بھی ٹھیک رہیں، اس کلمے کا تقاضا ہے کہ ہم جناب اللہ تعالیٰ کے قرآن کے وفادار بن کے رہیں، اس کلمے کا تقاضا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے وفادار بن کے رہیں۔ تو بتائیں نا، یہ سارے کے سارے تقاضے ہیں اس کے کلمے کے، بالقول ثابت۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے اس بندے کو، یثبت اللہ الذین آمنوا، جو ایمان لے آیا ہے، ایمان والا ثابت قدم رہتا ہے۔ اور ثابت قدمی کی ایک مثال میں ذرا سمجھانے کے لیے آپ کو یہ دوں، ہمارے ملک میں صرف روٹی کی خاطر، روٹی نہیں، روٹی مل رہی ہے، آسانی کے ساتھ میسر ہے، صرف آسائشوں کی خاطر
زندگی جو ہے وہ اچھی ہو جائے، ہیں وہ لگژری گھر ہو، لگژری لائف سٹائل ہو، فلان ہو، ڈھمکان ہو، اس طرح کی باتیں، یہ خواہشات ہیں۔ خواہشات کے لیے، خواہشات کے پیچھے لگ کے ہمارے لوگ جو ہیں، یہاں کے نوجوان طبقہ جو ہے خاص طور پر، وہ باہر کے ملکوں میں بھاگ رہا ہے، ہاں جی، امریکہ کی، یورپ کی، اس طرح کر کے وہاں پہ رہائشیں لے رہا ہے، نیشنلٹیاں لے رہا ہے، کیوں کیا کہہ کے لے رہا ہے؟ ہم قادیانی ہیں جی، یہاں ہم پہ ظلم و ستم ہوتا ہے جی، وہاں جا کے قادیانیوں کہتے چڑھ جاتے ہیں، یہاں کہتے ہیں ہم نے اوپر سے کہا تھا، جب وہ ان کو وہاں پہ ریسیو کرتے ہیں، لیتے ہیں ان کو، تو وہاں جا کے ایسا پھر مرزے بدماش سے ملاقاتیں کرواتے ہیں، وہ بندہ پھر نہ اسلام کا رہتا ہے، نہ ایمان کا رہتا ہے، نہ پھر والدین کا رہتا ہے۔ یعنی ایک طرف ایمان کی کمزوری اس حد تک بڑی ہے کہ لوگ آسائش کی خاطر، لگژری لائف بن جائے اس خاطر لوگ جو ہیں وہ ایمان چھوڑ رہے ہیں، قادیانیت اپنا رہے ہیں۔ دوسری طرف وہ ہیں جو جناب آج ان کو 100 دن سے بھی زائد ہو گیا اہل غزہ کا محاصرہ کیے ہوئے، کھانے پینے کی کوئی شے نہیں پہنچنے دے رہے، اس کے باوجود بھی وہ اسلام پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یار ایک ایک گھر سے اتنے جنازے اٹھ رہے ہیں، اس کے باوجود پتہ ہوتا کیا ہے وہاں پہ؟ ایک جگہ وہ بم گراتے ہیں، لوگ جب جاتے ہیں نا ان کے دیکھ بھال کرنے کے لیے، ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے شہیدوں کو، تو جیسے لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں دوسرا بم گرا دیا جاتا ہے۔ بتائیں، آنن فانن وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ لوگ جمع ہوں تو ہم بم گرا دیں۔ تو ایک طرف وہ ہیں جو اپنی جانیں دے کے، گھر دے کے، ہر شے دے کے، بھوک برداشت کر کے ایمان پہ کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف وہ ہیں جو اپنی آسائش کی خاطر اسلام چھوڑ رہے ہیں۔ تو وہ بتائیں پھر یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت پہ کا فیضان کس کو حاصل ہوا ہے؟ وہ اہل غزہ کو حاصل ہوا ہے۔ ہاں جی، ہم بھوک لگ گئی جناب نماز چھوڑے بیٹھے ہیں، ہاں جی، دکان کی خاطر نماز چھوڑے بیٹھے ہیں، کاروبار کی خاطر نماز چھوڑے بیٹھے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات چھوڑے بیٹھے ہیں۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی بات کی خاطر قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پیچھے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مطاع ہونے والی شان ہے اس کا ہم چاہے زبانی انکار نہ کریں، عملی انکار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، عملاً ہم اسے نہیں مان رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، یہ ذہن میں رہے۔ برزخ جو ہے نا، برزخ کا معنی ہوتا ہے ویسے رکاوٹ، آڑ، پردہ۔ قبر کی زندگی جو ہے اس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ برزخ کی زندگی کہتے ہیں۔ اور یہ قبر جو ہے یہ کس کے ساتھ ملحق ہے؟ یعنی کہ دنیا کے ساتھ رہے گی یا آخرت کے ساتھ رہے گی؟ تو معاملہ اس کا یہ ہے، ابھی دنیا کو دیکھا جائے تو اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، کیونکہ بندے جو دنیا سے جا چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ ہماری ملاقات تو نہیں ہے ملاقات کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر دنیا کو دیکھا جائے تو پھر یہ، اگر آخرت کو دیکھا جائے تو پھر ان کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ آخرت کے ساتھ ہے۔ اگر آخرت میں رہ کر کے دنیا کو دیکھا جائے تو پھر چونکہ قبریں یہاں دنیا میں ہی ہیں، نہیں جی، لوگ پڑے ہوئے ہمارے سامنے ہی ہیں، یہاں پہ قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو پھر ان کا تعلق دنیا کے ساتھ ملتا ہے۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔ دنیا کی ثابت قدمی، یہ اس دنیا میں یہ والی ثابت قدمی بھی مراد ہوگی۔ اگر قبر کو دنیا سے، برزخ کو دنیا کے ساتھ منسلک مانا جائے تو پھر قبر میں جو سوال جواب ہوتے ہیں اس میں جو ثابت قدمی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اس سے وہ والی بھی مراد ہوگی۔ اگر قبر کو آخرت کے ساتھ ملحق کر دیا جائے، آخرت کے ساتھ منسلک کر دیا جائے، تو پھر دنیا تو دنیا کی ثابت قدمی یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ مومن کو عطا فرماتا ہے، وہ عطا فرماتا ہے۔ باقی قبر کی اور آخرت کی جو ہے یہ دونوں آخرت کی ہی ثابت قدمیاں مانی جائیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں سوالات کے جوابات میں ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، قیامت والے دن بھی سوالات کے جوابات میں ثابت قدمی عطا فرمائے گا، اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حوض کوثر پر اسے جو حوض کوثر ملے گا، یہ بھی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے جو حوض کوثر پر پہنچ کر ان کو واپس پھیر دیا جائے گا، یہ ذہن میں رہے، حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے، وہاں سے ان کو واپس پھیر دیا جائے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور خود فرمائیں گے، نکل جاؤ یہاں سے، میرے قریب نہ آنا۔ تو بتائیں، حضور فرمائیں گے۔ اور ایک کتاب ہے، ملا باقر مجلسی، بہت بڑا شیعہ عالم گزرا ہے، شیعوں کا عالم تھا بہت بڑا، اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ قیامت والے دن
کریم آقا علیہ السلام کے پاس حوض کوثر پر ایک جماعت آئے گی، ان کے ہاتھ میں کالا جھنڈا ہوگا۔ کون سا جھنڈا ہوگا؟ کالا جھنڈا ہوگا۔ تو وہ کہیں گی ہمیں بہت پیاس لگی ہوئی ہے، آپ ہمیں نا حوض کوثر سے جام پلائیں۔ کریم آقا علیہ السلام فرمائیں گے پہلے 2 سوالوں کے جواب دے دو، پھر تمہیں دیتا ہوں، پھر حوض کوثر تمہیں ملے گا۔ وہ سوالات کیا ہوں گے؟ تمہیں قرآن دیا تھا، میں نے اپنی آل دی تھی، بتاؤ تم نے کیا کیا تھا؟ وہ کہیں گے جی ہم نے قرآن کی بھی ایک نہیں مانی تھی اور آپ کی آل کو بھی اپنے ہاتھوں سے شہید کیا تھا۔ آقا علیہ السلام فرمائیں گے یہاں سے نکل جاؤ، تمہارے لیے حوض کوثر نہیں ہے۔ پھر اس نے آگے لکھا ہے ایک جماعت اور آئے گی جو سبز جھنڈے والی ہوگی۔ کون سے جھنڈے والی؟ سبز جھنڈے والی ہوگی۔ آقا علیہ السلام کو کہیں گے بھی ہمیں پیاس لگی ہے، آپ ہمیں حوض کوثر پلائیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام فرمائیں گے میرے تم سے 2 سوال ہیں، ان کا جواب دے دو، تو جواب اگر ٹھیک رہا تو جام بھی ملے گا تمہیں حوض کوثر سے، اگر جواب صحیح نہ رہا تو پھر تمہیں بھی یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ ان سے سوال کیے جائیں گے بھی قرآن تمہیں دیا تھا، اپنی آل دی تھی، کیا کیا تھا تم نے؟ وہ جماعت کہے گی جی ہم قرآن کے بھی نوکر بن کے رہے تھے، قرآن کی حکومت قائم کرنے کے لیے رات دن کوشش کرتے رہے تھے، حکومت قائم ہو گئی تھی تو اس کے خیر خواہ رہے تھے ہم، تو آپ کی آل جو ہے ان کے بھی ہم نوکر بن کے رہے تھے، ان کے بھی خادم بن کے رہے تھے۔ کریم آقا علیہ السلام جو ہے نا اس وقت فرمائیں گے ہاں تمہارے لیے حوض کوثر بھی ہے، تمہارے لیے جنت کے دروازے بھی کھلے ہوئے۔ ہاں جی بتائیں، یہ ہم بتائیں نا، ہم کالے جھنڈے والے ہیں یا سب جھنڈے والے ہیں؟ سب جھنڈے والے ہیں نا۔ تو یہ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ روایت انہی کی کتاب میں، ہماری کتابوں میں یہ روایت نہیں ہے۔ انہوں نے درج کی ہے کہ کالے والے وہاں پہ فتح یاب نہیں ہوں گے، ان کو حوض کوثر نہیں ملے گا، وہاں سے ان کو دھتکار دیا جائے گا۔ تو اب یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ قول ثابت جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسی طرح کر کے جو اہل ایمان تھے پل صراط پر سے جب لوگ گزرنے لگیں گے، پل صراط کے نیچے ہی جہنم ہے، یہ ذہن میں رہے۔ پل صراط جو ہے یہ جہنم کے اوپر رکھا گیا ہے، لوگ گزر رہے ہوں گے اور جن کے اعمال عقائد ان کے ٹھیک نہ ہوئے وہ وہاں سے کٹ کٹ کے نیچے گر رہے ہوں گے، کٹ کٹ کے نیچے گر رہے ہوں گے، اور جو اہل ایمان ہیں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس پل صراط پر جو بال سے بھی باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، اس کی دھار جو ہے، کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہاں سے لوگ جو ہیں کئی چونٹی کی چال بھی چل رہے ہوں گے، کئی گھسٹ گھسٹ کے بھی چل رہے ہوں گے، یہ اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ اور کچھ وہ لوگ ہوں گے آقا علیہ السلام نے میں کہ دوڑتے ہوئے گزر رہے ہوں گے، آقا علیہ السلام نے میں کہ ایک جماعت ایسی بھی ہوگی جو جیسے بجلی کونتیاں ایک دم ایسے کوندی اور وہ گئی، آقا علیہ السلام نے میں وہ ایسے جناب جیسے پل صراط پر آئیں گے بجلی کوندنے کی رفتار سے بھی زیادہ تیز، حضور فرماتے ہیں نکل کے ایسے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ یعنی کہ وہ جو جگہ ہے نا جی پل صراط، جگہ ایسی ہی ہوگی جیسے قیامت کا دن ہے نا، قیامت کے دن ہر ایک کے لیے 50,000 سال کا نہیں ہے، ہر ایک کے لیے 50,000 سال کا دن نہیں ہے، یعنی کہ ہوگا اتنا ہی، لیکن کسی کو محسوس ہوگا اتنا بڑا ہے، کسی کو محسوس ہوگا۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ حساب اللہ تعالیٰ لے گا تو حساب اتنے بندوں کا اتنا جلدی کیسے لے لیا جائے گا؟ آقا علیہ السلام نے میں جتنی دیر میں تم 2 نفل پڑھتے ہو نا اتنی دیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حساب لے لے گا۔ بتائیں تمہارے 2 نفل پڑھنے کی دیر، بس یہی قبر کا معاملہ دیکھ لیں۔ قبر میں جو ہے نا ایک بندہ عذاب میں مبتلا ہے، ایک بندہ قبر میں راحت میں جنت کے مزے لے رہا ہے۔ جو عذاب میں مبتلا ہے اس کے لیے بڑا لمبا چوڑا دورانیہ بن گیا ہے، جو راحت میں ہے حضور فرماتے ہیں کہ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، مومن بندے کے پاس جنت کی حور آتی ہے، وہ جنتی جو ہے وہ دیکھ کے اس کے گلے میں موتیوں کا ہیرے جواہرات کا ہار ہاتھ لگانے لگتا ہے اس کو۔ وہ چھوٹے بچے نہیں ہوتے تھے پہلے، کوئی شے میسر نہ آتی تو کہتے چلو اس کو ہاتھ لگا لیں ہم بچپن میں، تو وہ جو ہے نا جنتی وہ اس ہار کو ہاتھ لگاتا ہے تو ہار ٹوٹ جاتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جنتی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کر بیٹھا ہوں میں، ہاتھ نہ لگاتا ہے اس کو، یہ تو اتنا نرم و نازک تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ جنتی حور جو نا وہ کہتی ہے تو پریشان نہ ہو، ہم دونوں مل کے نا یہ موتی اکٹھے کر لیتے ہیں، یہ جو ہیرے جواہرات نیچے گرے ہیں ہم ان کو جمع کر لیتے ہیں، پریشانی والی کون سی بات ہے؟ حضور فرماتے ہیں وہ ابھی موتی اکٹھے کر رہے ہیں، وہ قیامت قائم ہو جائے گی، ان کے لیے اتنا وقت ہے بس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ دنیا میں ثابت قدمی یہی ہے کہ بندہ جو کچھ مرضی ہوتا رہے، دیکھتا رہے، وہ کلمے کے ساتھ وفا کرے، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ وفا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ ظالم سے مراد یہاں مشرکین ہیں۔ کون مراد ہیں؟ مشرکین ہیں۔ مشرک کو ثابت قدمی نہیں میسر آتی، وہ جناب ایسے ہی۔ اب دیکھیں مومن کیسا ہے، ایک رب کو جھکا ہے تو مرتے دم تک ایک رب کو جھکتا رہتا ہے یا نہیں؟ یہ مومن کی ثابت قدمی دیکھیں، اور مشرک کا پھسلاؤ دیکھیں، ہاں جی، اس کا بہنا دیکھیں، اور اس کا جناب یہ آج 36 کروڑ سے زیادہ بت رکھے ہوئے ہیں اکیلے ایک ہندوستان کے اندر ہیں۔ کتوں تک کی پوجا ہو رہی ہے، چوہوں کی پوجا ہو رہی ہے، جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں یہ کو جناب اس میں کوئی ان کو جو خیر نظر آتی ہے اسی کو بھگوان مان لیتے ہیں۔ بتائیں وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ ان کو گمراہ کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو راہ حق سے ہٹاتا رہتا ہے، یعنی راہ حق کے قریب نہیں آنے دیتا ان کو، کیونکہ انہوں نے اپنی قبول حق والی صلاحیتوں کو ضائع کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ پر کوئی قدغن بھی نہیں لگا سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔